السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کے اندر ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا اور آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات ان بچوں کا آپ نے حوصلہ افزائی کی اور ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارے اصل مقررین حضرات، اصل خطیب آنا باقی ہیں جن کا اصل بیان ہونا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو تمام کے تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر ہر چیز کے اندر اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، علماء اکرام، آج کی اس مبارک محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں چند لمحوں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی بات قرآن کریم کے تعلق سے اور چند لمحوں میں ماں اور بہنوں کے تعلق سے گفتگو کر اپنے آنے والے مہمانوں کو موقع دوں گا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہدایت والی کتاب ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہ وہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے اجڑے چمن کے اندر بہار پیدا کی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، لیکن آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ آج ہم اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری زندگی، ہماری ماں بہنوں کی بھی زندگی اس قرآن کریم سے خالی ہے۔ نہ ہماری ماں بہنوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور نہ ہی ہمارے بھائیوں کو اس چیز کی توفیق ہوتی کہ وہ اس قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرے عزیزوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ جس کتاب کو ہدی للعالمین کہا گیا کہ تمام کی تمام عالم کے لیے، تمام کے تمام عالم کے لیے اس کتاب کو ہدایت کے لیے نازل فرما دیا، لیکن آج اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہمارا معاشرہ دیکھیے کہ آج اس کا الٹا ہمارے سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم حکم کرتا ہے، قرآن کریم عورتوں کو پردے کا حکم کرتا ہے، لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں، ان کے سروں پر دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بچیوں کے سروں پر بھی بچپن سے اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ پڑھنے کے لیے اسکول کے اندر جاتی ہے، کالج کے اندر جاتی ہے، اور اسکول والے، کالج والے ان بچیوں کے سر سے دوپٹہ ہٹوا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچی اپنی شرم کی وجہ سے اس راستے کے درندوں سے
چاہتی ہے، اس جنگل کے درندوں سے اور راستے کے بھیڑیے سے اپنے جسم کو چھپانا بھی چاہتی ہے، تو میرے عزیزوں وہ عورت، وہ جنگلی، وہ جو درندے اسکول کے اندر بیٹھے ہیں، وہ اس بچی سے اس دوپٹے کو ہٹوا دیتے ہیں اور اس کے گلے کے اندر پٹا ڈلوا دیتے ہیں۔ یہ کمی کون کر رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان اپنی بچیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیا وہ اس اسکول والوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ اپنی بچی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو پردے کے اندر رکھا جائے، ان کو اسلامی لباس کے اندر رکھا جائے، ان کے سروں سے دوپٹہ نہ ہٹنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، آج ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ آج ہماری غیرت کو کیا ہو گیا کہ ایک باپ کی یہ ہمت نہیں ہوتی اسکول والے سے کہنے کی کہ آپ ان کے سروں پر دوپٹہ رکھوائیے۔ میرے عزیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بھی ایک اسکول اور مدرسے کے اندر پڑھاتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے اسکول کے بچے بیٹھے ہیں، ان اسکول کے بچوں کی تربیت دیکھیے اور ان کے جسموں پر ان کا دوپٹہ دیکھیے، کبھی ان کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹ سکتا، اور ہم راستے میں دیکھتے ہیں کہ بچیاں ہیں کہ ان کے جوان بچی ہو رہی ہے اور گلے میں پٹا پڑا ہے۔ گلے کے اندر پٹا پڑا لینے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کا سارا جسم نظر آ رہا ہے۔ یہ راستے کے بھیڑیے اس کے جسم کو تکتے ہیں اور اس بچی کے جسم پر گندی نظریں ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پتہ ہے مجھے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ماں باپ ہے، اس کے ماں باپ ہے جو صبح اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیار کر کر اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکالتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی سے گفتگو نہیں کر رہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے فاطمہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کسی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیے کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام غمزدہ ہیں۔ وہ گئی تو دیکھا کہ والد محترم رو رہے ہیں اور کہا، ماں یبکی، اے میرے والد محترم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ نبی کیا کہتا ہے؟ نبی فرماتا ہے، اے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ، میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کر آیا ہوں اور جہنم کا منظر دیکھا ہے۔ اے فاطمہ، میں نے 6 عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا اور 6 عورتوں میں سے جو سب سے پہلی عورت تھی وہ اپنی زبان کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی تھی اور نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ زبان کتنی نازک چیز ہوتی ہے، آپ ذرا غور کیجئے، زبان کو پکڑ لینے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی ہے۔ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی، اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس کو کیوں تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، آج اس کو اس وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے کہ یہ اپنی زبان کو فضول باتوں میں لگایا کرتی تھی، باتیں کیا کرتی تھی، ایسی باتیں کیا کرتی تھی جن سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری عورت کا ذکر بیان فرمایا کہ ایک عورت ہے کہ اس کے سینے کے اندر سراغ کو ڈالا جاتا ہے اور ایک پستان کے اندر سے دوسرے پستان کے اندر اس سلاخ کو ڈال کر اس عورت کو سینے کے بل جہنم کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ فاطمہ الزہرا پوچھتی ہے، اے اللہ کے نبی، اس کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس کو کس وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے؟ تو میرے عزیزوں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ زانیہ عورت تھی اور غیر مردوں کو اپنے اوپر قابو دیا کرتی تھی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیا ہے کہ اس کو سینے کے بل جہنم کے اندر لٹکا دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، 2-3 باتیں عرض کر بات کو
ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری عورت کا ذکر کیا کہ تیسری عورت کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا گیا. تیسری عورت اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے. سوچئے کہ بال کتنی نازک چیز ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ دودھ پیتا بچہ ماں کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ دے تو بعض وقت ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورت تھی جو بے پردہ گھوما کرتی تھی, اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہ رکھا کرتی تھی. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب کے اندر مسلط کر دیا کہ اس کو بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھی عورت کا ذکر بیان فرمایا کہ وہ عورت اور اس کے پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کا جرم یہ تھا کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک نہیں ہوتی تھی. جو پانچویں عورت کا ذکر بیان فرمایا کہ پانچویں عورت ایسی تھی جس کی شکل خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا, حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کہا کہ یہ حسد کرنے والی ہے, تکبر کرنے والی ہے, جھوٹ بولنے والی ہے, چغلی کرنے والی ہے. آج اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو مسخ کر دیا, کتے کی شکل, خنزیر کی شکل بنا دیا, باقی جسم جو ہے اس کا گدھے کی طرح بنا دیا. اور آخری عورت جو چھٹی عورت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کتے کی طرح اور کتے کی طرح وہ بھونکتی تھی. اس کے منہ کے اندر آگ داخل ہوتی تھی اور پیخانے کے راستے نکل جاتی تھی. تو میرے عزیز دوستوں, بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں, میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی پردے کے اندر رہیں اور اپنے بچوں کو بھی پردے کے اندر رکھیں. وقت اتنا نہیں ہے اور باقی علماء حضرات باقی ہیں, اصل ان کا بیان ہونا ہے. اللہ رب العزت مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. مقرر حضرات گرامی, یہ تھی وہ شخصیت جس کی جد و جہد, جس کی جفا کشی کے ساتھ آج کا خوبصورت پنڈال, جس کے اندر مختلف طرح کے علماء کرام خوشبو دینے والے جلوہ افروز ہیں. جس عظیم شخصیت کا بڑی شدت سے ہم انتظار کر رہے تھے, وہ عظیم البرکت, عظیم المرتبت, وہ عالیشان شخصیت ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہو چکی ہے. بہت ہی جلدی اپنے بیان کے ذریعے سے آپ کے روبرو ہونے والی ہے. قبل اس کے کہ میں حضرت والا کو دعوت دوں, لیکن اس سے پہلے ہمارے درمیان میں جناب مولانا مفتی محمد جمال صاحب دامت برکاتہ العالیہ جلوہ افروز ہیں. ان سے ادبت التماس کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے. موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے, سر سے پاؤں تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے. اور حضرت لمحے لمحے میں بسی ہے آپ کی آمد کی مہک, آج کی رات تو خوشیوں کا سفر لگتی ہے. تشریف لائیے مولانا مفتی محمد جمال صاحب دامت برکات العالیہ. آپ لطف اندوز ہوتے رہیے, آپ کرسیوں پر بیٹھے رہیے. ان کرسیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرمائے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. الحمد لله الذي أكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلم من البيان ما لم يعلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت مجلس اور قرآن پاک کی بنیاد پر رکھا گیا یہ اجلاس عام ہم سب کے لیے نہایت بابرکت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین پر جیسے حفاظ کرام اور قرآن پاک کی تکمیل کرنے والے یہ ننھے اور معصوم بچے یہاں پیدا فرمائے، جن کی آواز سن کر اور جن کے بیان سے مستفید ہو کر نہایت ہی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، اور اسی طریقے پر میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا عرض کیا، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو بلندی اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن پاک کے ذریعے سے دوسری قوم کو اللہ تبارک و تعالی پستی میں ڈال دیتے ہیں. چنانچہ جب یہ قرآن پاک اس دنیا کے اندر آیا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور تمام امت کے لیے عموماً ہدایت کا اس کے اندر راز مضمر فرمایا ہے. جو انسان اس قرآن مقدس پر چل کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا تو وہ انسان اللہ کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو جائے گا. اس قرآن پاک سے جس انسان کی، جس ذات کی یا جس زمین کی یا جس بھی حیثیت سے کوئی نسبت منصرف ہو جاتی ہے تو اس کی ذات بدل جاتی ہے، اس کے اندر اعزاز اور اکرام پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک غلام تھا جس کو کسی یہودی نے خریدا تھا، اور اس نے اس وجہ سے خریدا تھا کہ شاید اس غلام کو میں دوبارہ بیچ کر کچھ پروفٹ حاصل کروں گا، کچھ فائدہ حاصل کروں گا. لیکن وہ غلام اتنا بد شکل تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی انسان خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ اس کے اندر کوئی اخلاقی کردار تھا، نہ اس کی شکل و صورت اچھی تھی، لیکن اگر تھا تو وہ انسان تھا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان سے اس کی مناسبت ہو جاتی ہے، جب کوئی انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے، قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پاک کو اپنے سے جوڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت مرحمت فرماتے ہیں. تو وہ انسان اور وہ غلام جس کے بارے میں یوں آتا ہے کہ نہ اس کی شکل اچھی تھی، نہ اس کا جسم اچھا تھا، وہ لاغر اور کمزور طریقے کا انسان تھا، اس کو کوئی خریدنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو یہ آدمی جس نے اس کو خریدا تھا بازار میں لے جا کر کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد یہ انسان جب اپنے تمام سامان فروخت کر چکا تو اس نے اندازہ لگایا کہ اور تمام سامان تو میرا بک چکا ہے، لیکن اگر میرے پاس باقی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک غلام باقی ہے جو صرف بک نہیں رہا ہے. تو اس انسان نے اس غلام کو وہاں زمین پر کھڑا کر دیا اور اس انتظار میں رہا کہ آئے کوئی انسان اس کے دام لگائے. اگر میری جان بچ جائے تو میں کم از کم پروفٹ نہ لے کر اس انسان کو پوری قیمت پر فروخت کر دوں گا. لیکن کوئی بھی انسان ایسا میسر نہ ہوا جو آ کر اس غلام کی قیمت لگائے. ایک عورت تھی جس کا نام سبیہ تھا، اس عورت نے اس غلام کی قیمت لگائی اور پوچھا: اے غلام، تیرا کیا قصور ہے کہ تو 2 دن سے برابر یہ کھڑا ہوا ہے، نہ تجھ کو کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے اور نہ کوئی تیری سودا بازی کرتا ہے؟ تو اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اے سبیہ، میں ایک ایسا کمزور انسان ہوں، میں غلام ہوں، نہ میرے سر پر باپ کا سایہ ہے اور نہ میرا جسم اتنا خوبصورت ہے اور نہ میرے اندر کوئی اخلاقی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان مجھے خرید سکے. لیکن جب یہ سبیہ اس کو خریدتی ہے، اس کا چرچا زمانے میں ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ قسم کے انسان اس سبیہ کے پاس اپنا نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ اتنی خوش اخلاق عورت جو غلام کے ساتھ اتنی صلہ رحمی کا معاملہ کرتی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اس سبیہ سے نکاح کیا گیا. تو یہ جو انسان تھے
جنہوں نے سبیہ سے نکاح کیا تھا، ان کی دوستی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ یہ جب مدینہ میں گئے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کے سلے میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک انسان تو میرا دوست ہے، لیکن میری اور تیری دوستی کب تک چل سکتی ہے؟ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایمان قبول کرنے والا انسان ہوں، تو میرا دوست ضرور ہے، لیکن تیرے اندر ایمانی رمق نہیں ہے، چنانچہ تجھے بھی اگر دوستی قائم رکھنی ہے تو تجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ صحابی، وہ انسان جس نے اس کو خریدا تھا، وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، اور اس ایمان لانے کے نتیجے میں یہ عورت بھی ایمان لے آتی ہے۔ جب یہ دونوں حضرات ایمان لے آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے والا تیسرا غلام بھی ایمان لے آتا ہے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جب قرآن پاک کی تعلیم کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ یہ سبیہ نام کی عورت تھی، اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ جب یہ تمام حضرات ایمان والے ہو گئے، قرآن صفات ان کے اندر داخل ہو گئی، تو یہ ایک ایسی صفت ان کے اندر پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے ان کا اعزاز ہونے لگا، اکرام ہونے لگا۔ چنانچہ یہی وہ غلام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے سنا تو کہنے لگے، یا اللہ، اگر ایسے میری امت کے اندر قاری اور قرآن پاک پڑھنے والے جب تک موجود رہیں گے تو اس دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔ چنانچہ وہ غلام تھے جس کی طرف نہ کوئی شکل دیکھنے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی خریدنے کے لیے تیار تھا۔ یہی غلام جب چند دن گزر جاتے ہیں اور گزرنے کے بعد ان کو مدینہ سے مکہ کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے کو ترس رہے ہیں، اس کی قرات کے اندر ایک جادو ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے تو لوگ فدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو دیکھا اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ تمنا کی کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے عقیدہ ہو کر فرمایا کہ کاش اگر سالم مولا ابو حذیفہ زندہ ہوتے تو میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا کہ اللہ میرے بعد اگر آپ کسی کو خلیفہ بنائیں تو وہ مولا سالم ابو حذیفہ کو بنائیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر وہ صفت رکھی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا غلام کہ اگر یہ دنیا کے اندر زندہ رہے، ایسے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے، ایسے امت کے اندر ایمان قبول کرنے والے جب تک زندہ رہیں گے یہ دنیا کا نظام سالم چلتا رہے گا۔ تو دوستو یہ قرآن پاک کی برکت تھی، یہ وہ برکت تھی جس کو ایمان کی برکت کہتے ہیں، جس کے اندر قرآن پاک نے تغیر پیدا فرمایا اور جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اور رفعت عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اس قرآن پاک کے ذریعے سے کمزور ترین اور طبقے کے وہ ذلیل افراد جن کو امت دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، جن کو خریدنا گوارا نہیں کرتی، جن کی شکل کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی، لیکن جب یہ قرآن پاک ان سے پیوست ہوتا ہے، اس قرآن کی نسبت ان سے جڑ جاتی ہے تو پھر وہ ایسے معزز افراد ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے، نبی کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایسا انسان زندہ رہے تو دنیا کا نظام اچھا اور بخوبی چلتا رہے۔ چنانچہ اس حدیث شریف کا دوسرا جملہ وَيَسَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ انسان اگر اس قرآن پاک پر عمل نہیں کرتا میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا یہ ایک ایسی عظیم نعمت اور دولت تھی کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کو منا لیتے۔ اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کے بدلے ہمارے اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا احساس اندر پیدا نہیں کرتا تو پھر قرآن پاک اسی کے لیے اعلان فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے واعظ و نصیحت سے اعراض کرے گا، جو انسان میرے بتلائی ہوئے طریقے سے اعراض کرے گا، جس انسان کے پاس میرا حکم پہنچے وہ میرے اس حکم سے دستبرداری کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر میں تنگ دستی ڈال دوں گا۔ ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ نمبر ایک تو یہ ہوگا کہ وہ انسان دنیا کے اندر تندرست رہے گا چاہے وہ جتنا مالدار ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن پاک کی آیت سچی اترتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ انسان تنگ رہتا ہے، پریشان
پریشان حال رہتا ہے، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کا ارشاد یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ اگر یہ انسان دنیا کے اندر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا، تو یہ انسان قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اس کے نابینا کی شکل میں اس کو اٹھایا جائے گا، کہ اس کا حشر جو ہوگا اللہ کے یہاں وہ نابینا جیسا ہوگا۔ اسی کے بارے میں آگے یہ انسان عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ میرا قصور کیا تھا کہ میں دنیا کے اندر رہتا تھا، میری حالت یہ تھی کہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں صحیح سلامت تھی، میں انسان کو معزز افراد تھا، لیکن آج میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ اللہ سے انسان عرض کرے گا قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، آخر یہ معاملہ کیا پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ عرض کریں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، جس طرح تو دنیا کے اندر ہماری آیات کو بھلاتا تھا، ہمارے احکام سے عرض کرتا تھا، آج ہم نے بھی تجھ کو ویسے ہی بھلا دیا۔ دوستو یاد رکھو اگر اللہ کی حکم سے انسان اعراض کرتا ہے تو اس اعراض کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن انسان کو ایسی شکل و صورت کے اندر اٹھایا جائے گا کہ انسان اس کا تصور نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ کہ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے اعراض کرے گا، اللہ فرما دیں گے کہ جب دنیا کے اندر تو نے مجھ کو بھلا دیا تھا، میرے احکام سے تو دور ہو گیا تھا، آج میں نے بھی تجھ کو بھلا دیا، اور ہم ایسے ہی بھلا دینے والے کو وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور جو آدمی ہمارے حکموں سے اعراض کرتا ہے اس کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھلائی کا اور برائی کا تمام راستے اختیار کرنے کا اللہ نے اختیار بھی دیا ہے کہ انسان چاہے اچھے راستے پر چلے اور چاہے برے راستے پر چلے، اور فرما دیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین کہ اگر اس قرآن پاک پر انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اسے اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتا ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ بس اور ذلیل و خوار فرماتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے محسوس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ماشاء اللہ۔